ہاں کامریڈ، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سوشلزم اور ڈیموکریسی یعنی جمہوریت ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، تو پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ جمہوریت جو ہمارے یہاں چل رہی ہے یا اس وقت دنیا میں عام مروج ہے، یہ سرمایہ دارانہ معاشی نظام کا سیاسی نظام ہے۔ ہماری جمہوریت اس سے مختلف ہوتی ہے، لہٰذا سوشلزم اور بورژوا جمہوریت کٹھے نہیں چل سکتے۔ بورژوا جمہوریت مانی سرمایہ دارانہ جمہوریت، جس میں ارب پتی کروڑ پتی حکمران بنتے ہیں اور عام آدمی جو دولت سے محروم ہوتا ہے اس کو صرف اگر بہتر سے بہتر جمہوریت ہو تو یہ حق دیا جاتا ہے کہ اپنے حکمران منتخب کریں۔ مثال کے طور پر انڈیا میں جو جمہوریت ہے اس کو ہم برہمنوں کی یعنی اشرافیہ کی حکمرانی کہتے ہیں۔ تو سرمایہ دارانہ جمہوریت کی معنی ہے اشرافیہ طبقے، دولت مند مالدار طبقے کو حکمرانی حاصل کرنے کا طریقہ۔ ہاں کبھی کبھار وہ اپنے سسٹم میں عام آدمی کی نفرت کو، غصے کو کم کرنے کے لیے، ڈائلیوٹ کرنے کے لیے وہ ہوٹلوں میں بیرا گیری کرنے والے کو مودی کی طرح وزیر اعظم بنا لیتے ہیں، تاکہ لوگ انقلاب پر نہ سوچیں کہ یار میں اکیلا بھی اگر اس طرح کروں تو میں تو مودی کی طرف پہنچ سکتا ہوں۔ تو لوگ انفرادیت پسندی کا شکار ہوں، اجتماعیت پسندی کی طرف نہ جائیں۔ اسی طرح امریکہ میں فٹ پاتھ پر سونے والا اوباما، اس کو پریزیڈنٹ بنایا۔ کس نے بنایا؟ امریکہ کے سرمایہ دار طبقے نے۔ حکمرانی ان کی ہوتی ہے، کوئی غریب طبقے کو اس سے کیا ملتا ہے نظام سے؟ غریب طبقہ مزید غریب ہوتا جاتا ہے اور اس جمہوری نظام میں امیر طبقہ زیادہ دولت مند ہوتا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس جمہوریت کو سرمایہ دارانہ جمہوریت کہا جاتا ہے، اور یہ سرمایہ دار طبقے کی حکمرانی اور اس کی دولت میں اضافہ کرنا اور عام آدمی کو فریب دینا کہ بھائی حکمران منتخب کرنے کا تو آپ کو اختیار ہے، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سوشلزم میں حکمرانی ہوتی ہے محنت کش طبقے کی، عام عوام کی۔ اشرافیہ طبقے سرمایہ دار طبقے سے، جاگیردار سے ووٹ کا حق ہی چھینا جاتا ہے، جب تک کہ اس میں اسکل پیدا ہو اور وہ کام کرنے لگے، اور وہ 10-20 سال کے بعد جب عام انسان کی طرح زندگی گزارنے کا عادی ہو جائے تو پھر اسے ووٹ دینے کا حق دیا جاتا ہے۔ ووٹ لینے کا حق تو بعد میں دیا جاتا ہے، اس کے بھی بعد میں۔ اب وہاں پر ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم کیا ہوگا؟ ہماری جمہوریت کون سی ہوگی؟ ہماری ڈیموکریسی یہ ہوگی کہ شبہ جاتی بنیاد پر نمائندے مقرر ہوں اور ووٹ دینے والا اور ووٹ لینے والا دونوں اسی شعبے سے ہوں گے۔ مثال کے طور پر پورے ملک میں پروفیسرز لیکچررز کی تعداد 1 لاکھ ہے، اور ہمارے جو وفاقی اسمبلی ہے، ٹھیک ہے، جو آج جیسے قومی اسمبلی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں وہ 20,000 ووٹوں پر ایک نشست طے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم چھوٹے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو پہچانے تو صحیح نا، لوگ جانے تو صحیح اور ان کی خدمت کے لیے پہنچ تو سکے۔ تو 20,000 پر ایک نشست ہے، تو 1 لاکھ پروفیسر ہے پورے ملک کے اندر، تو ان کی کتنی قومی اسمبلی میں نشستیں بن گئی؟ 5۔ اور وہ 5 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو سکتے ہیں، 10 کھڑے ہو سکتے ہیں، 20 کھڑے ہو سکتے ہیں، 50 کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کھڑا ہونے والا استاد ہوگا، پروفیسر ہوگا یا لیکچرر ہوگا یونیورسٹی کا اور کالج کا۔ ووٹ دینے والا بھی وہ پروفیسر یا لیکچرر ہوگا۔ اسی طرح سیکنڈری، اسی طرح پرائمری میں، کہ پورے ملک کے اندر ان کی تعداد 3 لاکھ ہے، تو ان کے ممبرس کی تعداد 15 ہو جائے گی، تو ووٹ دینے والا بھی استاد ہوگا اور ووٹ لینے والا بھی انہی میں سے آئے گا، اور کتنے بھی کینڈیڈیٹ۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اسی طرح مزدور ہے جو صنعتوں میں کام کرنے والے ہیں، ان کی پورے ملک کے اندر تعداد مثال کے طور پر 5 کروڑ ہے،
تو اس حساب سے ان کی نشستیں بنے گی اور ان میں سے ہی آدمی کینڈیڈیٹ ہوگا، ان میں سے ہی آدمی ووٹ دینے والا ہوگا، کوئی دوسرے شعبے والا اس کے لیے کھڑا نہیں ہوگا اور ووٹ بھی نہیں دے گا. ٹھیک. لیکن اس جمہوری سسٹم میں ایک اور بنیادی چیز سمجھنے والی ہے. سرمایہ دارانہ جمہوری نظام میں ایک مرتبہ بندہ منتخب ہو گیا تو وہ منتخب ہو گیا 5 سال تک بھگتو. وہ دوبارہ آپ کے اچھائی میں برائی میں دیکھ بھال کرنے میں بھی نہیں آتا، قانون سازی میں بھی کوئی رول پلے نہیں کرتا، لیکن آپ کے اوپر مسلط ہے. ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم میں 20,000 ووٹوں پر اگر ایک نمائندہ ہے تو اس میں اگر 5,000 بھی ریپرزینٹ کریں کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے، جو ممبر ہے، وہ ہماری ٹھیک طرح نمائندگی نہیں کرتا، ہم واپس بلاتے ہیں تو وہ ریکوزیشن باقی لوگوں پر جائے گی. اور اگر 51% لوگوں نے دستخط کر دیے کہ ہاں ہم اس ریکوزیشن کی حمایت میں ہیں تو اسے دوبارہ واپس بلایا جائے گا اور دوبارہ انتخاب ہوگا. وہ 6 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، سال بھر بعد بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بعد بھی ہو سکتا ہے. یعنی جس کو آپ منتخب کرتے ہیں اس کو واپس بلانے کا اختیار بھی ہوتا ہے. ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم یہ ہے. تو ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ 99% محنت کش اور عام آدمی کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ریئل ڈیموکریسی وہ ہے. اور وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ مالدار طبقے کی ہے. یعنی ملک کے اندر 10-15% لوگ جو ہیں ان کی حکمرانی کا طریقہ جو ہے وہ بورژوا جمہوریت ہے جو پاکستان میں یا عمومی طور پر دنیا میں چل رہی ہے.